بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال سبحانه وتعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر تمام مومن و مومنات کی خدمت میں شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ صلوات اللہ وسلام علیہا کی تعزیت پیش کی جاتی ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک جانب ایام فاطمیہ کا سلسلہ چل رہا ہے اور پرسوں شہادت جناب سیدہ ہے اور کل کی رات شب شہادت جناب سیدہ ہوگی، اور دوسری جانب یہ مجلس گو کہ جناب سیدہ کی شہادت کے عنوان سے ہے، لیکن ساتھ ہی ایک ہدف ہے کہ اس عظیم اور نیک کام کے ذریعے سے مرحوم و مغفور کے درجات کی بلندی کو حاصل کیا جائے. لہذا دونوں موضوعات کو ساتھ لے کے چلا جائے گا. پہلے مرحلے میں جناب سیدہ صلوات اللہ وسلام علیہا کی ذات مقدس کے بارے میں کچھ گفتگو، اور ساتھ ہی ماں باپ کا حق اور اولاد کے فرائض. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. التماس سورہ فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام مراجع اعظام اور تمام شہداء ملت کے لیے، اور خصوصاً سید مظہر علی زیدی ابن سید حسنین زیدی کے لیے، ابن سید حسین زیدی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. خداوند تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو دین کی سربلندی اور دین کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا، اور یہ کام اتنا عظیم تھا کہ اس کے لیے عظیم ہستیوں کا انتخاب ہی ضروری تھا. لہذا کبھی اہل بیت علیہ السلام کی طہارت کا اعلان فرمایا تو کبھی سورہ حلاطہ میں اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کا اعلان فرمایا، اور یہ سب کچھ صرف اس لیے تھا کہ دنیا پہچان لے کہ بعد رسول اللہ سب سے زیادہ عرفہ و اعلیٰ ہستیاں کون سی ہیں، کون ہیں جو وارثین رسول اللہ ہیں، تاکہ دین اسلام ان سے حاصل کیا جائے. اس سے پہلے گفتگو سلسلے کو آگے بڑھائیں. قبلہ مولانا تشریف فرمائیں. قبلہ کی موجودگی میں لب کشائی ہو رہی ہے، انشاءاللہ معاف فرمائیں گے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. آج کا یہ دن جیسا کہ عرض کیا کہ ایام فاطمیہ کے ایام میں سے ایک دن ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت، جس کے بارے میں تاریخ اسلام میں مختلف تاریخیں نقل ہوئیں، مختلف ایام نقل ہوئے. لہذا بعض جگہ 6 مہینے، بعض جگہ 90 دن،
بعض جگہ اور ایام، لیکن مذہب تشیع میں جو دو اہم تاریخیں ہیں وہ ہے ایک بعد رسول اللہ 75 دن اور ایک ہے بعد رسول اللہ 95 دن، یعنی 95 دن کے بعد رسول اللہ کے اور 75 دن کے بعد۔ لہذا 13 جمادی الاول کی جو تاریخ ہے وہ رسول اللہ کے 75 دن کے بعد کے حساب سے ہے، اور پرسوں آنے والی تاریخ یعنی 3 جمادی الثانی 95 دن والی روایت پہ ہے۔ جناب سیدہ کی مظلومیت وہ مظلومیت ہے کہ جس جانب توجہ دلانا اور دینا ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک بڑی تعداد جناب سیدہ کی مظلومیت سے آشنا ہو جائے تو بلا شک وہ اہل بیت کے مکتب میں داخل ہوگی۔ جناب سیدہ کی مظلومیت پر جتنی زیادہ گفتگو کی جائے اور روشنی ڈالی جائے اتنے زیادہ لوگوں کی رہنمائی ہوگی اور ان کی عقلوں سے پردے ہٹیں گے۔ ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی جناب سیدہ کے مصائب سے آشنا نہیں ہے، لیکن اگر وہ جناب سیدہ کے مصائب سے آشنا ہو جائیں تو ضرور پلٹیں گے اہل بیت کی جانب۔ بعض دفعہ بعض چیزیں نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں لیکن انسان ان کی حقیقت سے آشنائی نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پہ ہمیں یاد ہے کہ بقیع میں یعنی مدینہ میں جنت البقیع میں بعض دفعہ بعض پاکستانیوں سے جو اہل بیت علیہم السلام کے مکتب میں نہیں تھے ان سے بات ہوئی اور ہم نے توجہ دلائی کہ دیکھو سعودیوں نے یہاں پر حرم تھے اور وہ توڑ دیے، تو آپ کو تعجب ہوگا بعض یا بالفاظ دیگر ایک بہت بڑی تعداد اس حقیقت کو نہیں جانتی اور بتانے کے بعد بھی انہیں یقین نہیں آتا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ قبرستان تو ایسے ہی تھے۔ اور بعض افراد کو ہم نے یہ بھی کہتے سنا ہے کہ مدینے میں آپ دیکھیں قبرستان رسول اللہ کے دور سے ایسے ہی چلتا چلا آ رہا ہے۔ پتہ چلا کہ انہیں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہاں قبروں پر کسی قسم کا کوئی گنبد اور بارگاہ کا سلسلہ نہیں ہے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ 1926 تک یہ سب کچھ تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہیں کہ جنت البقیع کو مسمار کیا گیا تو حتیٰ وہ شخص جو خود جنت البقیع میں کھڑا ہو ممکن ہے کہ وہ بھی نہ جانتا ہو کہ یہ مسمار کیا گیا، کیونکہ آپ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ مسمار شدہ ہے، آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کو مسمار کیا گیا، وہ اسی مسمار قبرستان کو دیکھ کے بقیع کو دیکھ کے یہ استدلال کر رہا ہے کہ دیکھو یہ رسول اللہ کے دور سے ایسے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جہاں تک ہمیں پیغام پہنچانا ہے وہ آشنا نہیں ہے۔ لہذا ایک بہت بڑی غلط فہمی جو عام طور پر مومنین کے دلوں میں بھی ہے وہ یہ کہ جی بعض غیر شیعہ حضرات کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ اہل بیت کے دشمن ہیں۔ ایسا قطعاً نہیں ہے کہ وہ دشمن ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بعض ہمارے دشمن ہیں کیونکہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا بہت ہوا ہے، اور بعض ممکن ہے اہل بیت کے دشمن ہوں، لیکن ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی جو مکتب تشیع سے تعلق نہ بھی رکھتی ہو وہ اہل بیت کے دشمن نہیں ہیں۔ لہذا ہمارا دشمن ہونا الگ چیز ہے، اہل بیت کا دشمن ہونا الگ چیز ہے۔ ہمارے خلاف کیوں ہیں بعض لوگ کہ ان کے ذہنوں میں ایک غلط فہمیوں کو ڈالا گیا، البتہ ان غلط فہمیوں کو پختہ کرنے میں ہم لوگوں نے بھی مدد کی، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے مدد نہیں کی، کہ جس کی جانب میں بعض دفعہ توجہ دلاتے ہیں جب ہمارے ممبر سے اس قسم کی نکتے بازیاں ہوں گی کہ اللہ مومن ہے اور مولا علی امیر المؤمنین ہے اور مولا علی کو اس نکتے بازی میں اللہ کا بھی امیر بنایا جائے گا، تو پھر دشمنوں کو ہمارے خلاف بولنے اور سوچنے کا حق ہے۔ تو بعض دفعہ دشمنوں کا پروپیگنڈا اور پھر اس کو پروپیگنڈے کو قبول کرنے میں خود ہماری حرکات سبب بنتی ہیں کہ بہت بڑی تعداد شیعوں کے خلاف ہو جائے۔ البتہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے خلاف ہے اسے ہم لوگوں نے خلاف کیا، ہماری نادانیوں نے کیا، نہیں، یہ سلسلہ بڑا قدیم چلتا چلا آ رہا ہے۔ لیکن بعض جگہ ایسا بھی ہے کہ ہم لوگوں نے عام نیوٹرل لوگوں کو حقائق
سے آشنا نہ کیا اور نہ ہونے دیا۔ تو یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ دشمنی کا سلسلہ ہماری اپنی وجہ سے نہیں ہے، بعض جگہ ہماری اپنی نادانیاں ہیں، لیکن یہ چل رہا ہے بعد رسول اللہ شروع ہوا اور آج تک چل رہا ہے۔ تو اس میں بھی ایک بڑا اعتدال ہو کہ بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں ساری دشمنیاں ہماری حرکتوں کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے، کہیں ہماری وجہ سے، نادانوں کی نادانی کی وجہ سے، لیکن اکثر یہ دشمنیوں کے سلسلے بعد رسول اللہ مولا علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے دور سے ان کے بغض و حسد کی وجہ سے شروع ہوئے۔ تو پھر میں عرض کروں کہ بڑے اعتدال سے رہنا چاہیے ان چیزوں میں۔ لہذا ایک بہت بڑی تعداد اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو مانتی ہے، حتیٰ بعض لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، اور اس چیز کو ہم کئی دفعہ بتا چکے کہ مسجد نبوی کہ جو عثمانیوں کے دور میں بنی تھی وہ الگ تھا سلسلہ، آج اس کا فقط گنبد باقی ہے، اور قبر رسول اللہ کے ارد گرد کی جالیاں اور وہ عثمانیوں کے دور کا ہے، باقی جتنا کچھ ہے وہ سب سعودیوں کے دور کا ہے۔ اور آج بھی دونوں صحنوں کے اندر 12 ائمہ کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ کبھی انشاءاللہ حج و عمرے پہ جائیں تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ دونوں صحنوں میں مختلف نام ہیں، ان دونوں صحنوں میں ہر صحن میں 12 نہیں ہیں، دونوں صحنوں میں 12 ائمہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، علی، حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، محمد مہدی، بالکل واضح لکھے ہوئے ہیں۔ تو حتیٰ یہ تصور کہ جی وہ بھی دشمن اہل بیت ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اہل بیت سے دور ہیں، اہل بیت کو پہچانتے نہیں ہیں، اور جو اہل بیت کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے، لیکن یہ کہ وہ اہل بیت کو گالیاں دیتے ہوں گے یا نہیں مانتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ اب اگر ایک اعظم تاریخ جیسا نکلے یا جھنگوی جیسا نکلے تو اس سلسلے میں ہم تمام دیوبندی یا تمام بریلویوں کو یا تمام اہل حدیث کو نہیں کہہ سکتے، ایسا یاد رکھیں۔ لہٰذا جب آپ عمرے پہ جائیں تو آپ کو خود نظر آئے گا کہ 12 ائمہ کے نام ہیں وہاں پر لکھے ہوئے، اور یہ سلسلہ بھی کوئی نیا نہیں ہے۔ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا احترام ہمیشہ سے تھا، اور اصل احترام جو تھا وہ یہ تھا کہ بعد رسول اللہ ان سے دین لیا جائے، لیکن بعد رسول اللہ اہل بیت سے دین نہیں لیا گیا، اہل بیت پہ ایک ظلم کا سلسلہ ہوا۔ بلا شک بعد رسول اللہ ایک ظلم کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا جناب سیدہ کی شہادت کی صورت میں، اور پھر یہاں تک بڑھا کہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو شہادت امام حسین کے بعد، جیسا کہ تاریخ میں بیان ہوا، کنیزوں کی طرح اونٹوں پہ سوار کر کے شہر بہ شہر پھرایا گیا۔ یہ بغض اہل بیت کی انتہا تھی۔ ایک سخت ترین دور گزرا اہل بیت کی مظلومیت کا، کہ بلا شک وہ سخت ترین دور تو اب گزر گیا، اب نہ بنو امیہ کا دور ہے، نہ بنو عباس کا دور ہے، اور نہ آج کسی میں اتنی طاقت ہے کہ اہل بیت کی نفرت میں پرچم بلند کریں اور لوگ اس کی حمایت کریں۔ آج اہل بیت علیہ السلام کے لیے زمین ہموار ہو چکی ہے، زیادہ کام کی ضرورت ہے۔ کون سا کام؟ پہلے مرحلے میں خود ہماری مجالس سے فضائل اہل بیت بالکل صاف صاف ایسے کہ ایک گزرنے والا بھی گلی سے سمجھ جائے، نہ فقط کنایتاً، تو جو ہمارے نکتے بازی کا طریقہ ہے کہ ایک ہاتھ ادھر مارا ایک ادھر مارا اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو کھڑا کر دیا، وہ بھی اچھا ہے اس اعتبار سے کہ چلے اپنے مومنین آشنا ہو گئے، لیکن ایک عام آدمی گزر رہا ہے جہاں سے لاؤڈ اسپیکر کی آواز جا رہی ہے، کیا وہ ان نکتے بازیوں کو سمجھ پا رہا ہے؟ نہیں سمجھ پا رہا۔ تو ضروری ہے کہ اہل بیت کی معرفی کرانا، اہل بیت کو پہچانوانا، اور لوگوں کو مذہب اہل بیت سے قریب لانا، نہ یہ کہ نفرت کے ذریعے سے دور کرنا۔ اور اس کام میں جو سب سے اہم عمل ہے وہ یہ کہ ہمارا اخلاق اچھا ہو۔ اب آپ تصور کریں کہ اخلاق کہاں تک ہو سکتا ہے اچھا؟ مثال کے طور پہ امام کے ایک صحابی ناراض ہوئے ابن ابی عوجہ کے اوپر، کیونکہ وہ اللہ کے وجود کا مذاق بنا رہا تھا، یعنی کہہ رہا تھا کوئی ہے ہی نہیں وجود، خواہ مخواہ کی باتیں۔ تو یہ ناراض ہوئے
جب ناراض ہوئے تو ابن ابی عویجہ نے کہا کہ تم ناراض ہو رہے ہو، تم جعفر ابن محمد کے شاگرد ہو، تم کیا جعفر ابن محمد کے ماننے والے ہو؟ میں نے تو تم سے ابھی کوئی بات ہی نہیں کی، میں تو اس سے زیادہ سخت باتیں جعفر ابن محمد کے سامنے کہہ چکا ہوں، وہ تو کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ وجہ کیا تھی کہ ابن ابی عویجہ ایک بہت بڑا دہریہ تھا اور خداوند تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا تھا، لیکن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک کام کرتے تھے، وہ کام کیا تھا؟ آؤ بیٹھو بات کرو، نہیں مانتے خدا کو، آؤ بات کروں۔ لہذا وہ خود اقرار کرتا ہے کہ تم جعفر ابن محمد کے شاگرد ہو۔ میں تو کتنی باتیں کر چکا ہوں، اس سے زیادہ خطرناک باتیں کر چکا ہوں، اس سے زیادہ بڑی باتیں کر چکا ہوں امام جعفر صادق کے سامنے، وہ تو کبھی ناراض نہیں ہوئے، انہوں نے کبھی مجھے ایسے نہیں جھڑکا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی حق سے نا آشنا ہے اور اتنا بڑا دشمن ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرے، تو ائمہ کی روش یہ ہے کہ وہاں بھی اس کو صبر و تحمل کے ساتھ سمجھانا ہے پہلے مرحلے میں۔ آج ایک بہت بڑی تعداد اللہ اور رسول یا اہل بیت کی دشمن نہیں ہے۔ آج جو بحث ہے یاد رکھیں، مسلمانوں میں اکثریت اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کا احترام کرتے ہیں۔ فقط ایک بحث ہے باقی کہ تم نے حرام و حلال اہل بیت سے کیوں نہیں لیا، یہ سب سے اہم بحث ہے۔ اور یہ اعتراض ایسا ہے کہ جب صحیح مسلم یا صحیح بخاری یا الفاظ دیگر صحاح ستہ میں فضائل اہل بیت ہوں، اور ہیں قطعاً، یا جب ہمارے برادران اہل سنت سے سوال کیا جائے کیا آپ کے یہاں احادیث کی کتب میں فضائل اہل بیت ہیں، تو کیا جواب دیں گے؟ ہیں۔ اب ہمارا اگلا سوال ہونا چاہیے، جن کے اتنے فضائل ہیں تو کیا بعد رسول اللہ ان سے حرام و حلال کو لینے میں مذائقہ تھا؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس پہ آنکھیں ایک دم سے آواز باختہ ہو جاتے ہیں۔ کہا جائے کہ نماز، روزہ، غسل، وضو، جو بھی جتنی بھی چیزیں ہیں تم نے حضرت ابوبکر سے لے لی، حضرت عمر سے لے لی، عبداللہ ابن عمر سے لے لیا، اور ابو ہریرہ سے سیکھ لیا۔ سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ اگر علی ابن ابی طالب سے، امام حسن سے اور امام حسین علیہم السلام سے بھی پوچھ لیتے تو کوئی مذائقہ تھا؟ اور پھر اس کے ذہن کو جھنجھوڑا جائے کہ جب اتنے فضائل ان لوگوں کے ہیں تو پھر یہ سوال کرو کہ ان سے کیوں نہیں پوچھا گیا۔ واقعی یہ ایک بڑا اہم اور علمی سوال ہے کہ جو ہمیں علماء بزرگ اہل سنت سے احترام کے ساتھ، البتہ فتنہ فساد، شور شرابہ، ہائے ویلا، بلوہ، بربر، یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ سوال کیا جائے اہل بیت کے فضائل ہیں، وہ جواب دیں گے ہاں۔ سب سے زیادہ کس کے فضائل ہیں؟ جواب ملے گا اہل بیت کے۔ اہل بیت میں سب سے زیادہ کس کے فضائل ہیں؟ جواب ملے گا مولا علی کے۔ اب یہ سوال کیا جائے کہ جب مولا علی کے اتنے فضائل ہیں تو ان سے اگر حرام و حلال پوچھ لیتے تو کوئی مذائقہ تھا؟ اچھے لوگوں کا ذہن جو ہے ہل جاتا ہے کہ بات تو صحیح ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ چلو ہمارے جیسے ہو جاؤ، تم پوچھ لیتے۔ اب اگر وہ ہل سے جائیں تو اگلا جواب ان کو اگلے مرحلے میں ان سے کہا جائے کہ دیکھو، سب سے زیادہ علم میں، شعور میں اور معرفت خدا میں، معرفت رسول اللہ میں اور ہر اعتبار سے بلند ترین مقام پر بعد رسول اللہ مولا علی تھے، یہ ہر شیعہ سنی مانتا ہے۔ تو تم نے تو ان سے نہیں پوچھا حرام و حلال کو، ہم نے انہی سے پوچھا حرام و حلال اور قرآن کو انہی سے سمجھا، تو کیا ہم نے کوئی برائی کی؟ لہذا اگر کوئی سوال کرے کہ شیعہ کون ہے تو ایک بہترین جواب یہ ہے کہ شیعہ وہ ہیں کہ جنہوں نے بعد رسول اللہ باب مدینۃ العلم سے، یعنی علی ابن ابی طالب سے رسول کی تعلیمات کو حاصل کیا، قرآن فہمی علی ابن ابی طالب سے حاصل کی، یہ ہیں شیعہ۔ بہت سادی سی تعریف۔ اور پھر ان سے سوال کیا جائے کہ آپ نے کیوں نہیں حاصل کیا؟ آپ بتائیں کوئی اور تھا؟ آپ کی روایتوں کے بقول کوئی اور تھا علی ابن ابی طالب سے زیادہ علم میں اور تقوی میں اور شجاعت میں اور معرفت میں کوئی تھا مولا علی سے بڑھ کے؟
جواب ملے گا نہیں. پھر کہا جائے کہ تم نے نہیں لیا ہم نے لے لیا, تم نے غلط کیا یا ہم نے غلط کیا. تو حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد دشمن اہل بیت نہیں ہے, اسے ہمارے خلاف اکسایا گیا ہے. اب آپ تصور کریں, ایک جانب ہمارے خلاف ایک پورا محاذ چل رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو کوئی مشہور کر دے کہ یہ سٹھیائے ہوئے آدمی ہیں, چلتے پھرتے آدمی کو پتھر مارتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, تو اس پروپیگنڈے کا توڑ کیا ہے؟ اس پروپیگنڈے کا توڑ پتھر مارنا ہے. اب اگر پتھر مارا, فرض کریں ہمارے خلاف, ہم میں سے کسی کے خلاف مشہور کر دیا گیا کہ یہ آدمی سٹھیایا ہوا ہے, یہ پاگل ہے, اور مختلف افراد جب گزرے تو کہیں پاگل پاگل. اب اگر اس کو ہم پتھر ماریں تو در حقیقت ہم اپنے پاگل پن کو ثابت کر رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں اس آدمی کی, اور اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. لیکن اگر اس پاگل کہنے والے سے ہم کہیں گے تم سے کس نے کہا, آؤ ہم سے کسی موضوع پہ گفتگو کرو, یہ غلط پروپیگنڈا ہے, تو 1 2 3 4 8 10 100 200 1000 2000 کے بعد یہ سارا پروپیگنڈا ختم ہو جائے گا, اور جس آدمی نے کیا ہے یہ سب کچھ اس کے اگینسٹ چلا جائے گا. لہٰذا ہمارے یہاں بھی تقریباً یہ کیفیت ہے کہ بعض دفعہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اور اس پروپیگنڈے کو خود ہمارے جاہل جو ہے وہ در حقیقت اور ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم واقعاً ایسے ہی ہیں. مثال کے طور پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ شیعہ معاذ اللہ کیا کہ جی کافر ہیں, پھر ہمارے بعض جاہل جو ہیں کیا نقطے بازی کرتے ہیں کہ مولا علی, کیا نقطے بازی کرتے ہیں کہ اللہ مومن ہے اور مولا علی امیر المومنین ہے. دشمن کو بھی ثابت ہو جاتا ہے, اس نیوٹرل آدمی کو بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ تو واقعاً اللہ کی توہین کرتے ہیں, یعنی حضرت علی کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ اللہ مومن ہے, یہ امیر المومنین ہے. صحیح ہے, اللہ مومن ہے, صحیح ہے, مولا علی امیر المومنین ہے, لیکن وہاں مومن کے معنی الگ ہے, یہاں مومن کے معنی الگ ہے. مولا علی کبھی بھی اللہ کے امیر نہیں ہیں, وہ اللہ کے رسول کے وصی ہیں, وہ عبداللہ ہیں, وہ کون ہیں؟ اللہ کے بہترین عبادت کرنے والے ہیں. یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جہاں پر ہم میں سے ہر آدمی کو اس ممبر والے کو ٹوکنا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اس وقت, امام حسین کی خدمت کر رہے ہو, امام حسین کے ماننے والوں کو کافر ثابت کرنے آئے ہو, کیا کرنے آئے ہو بالآخر؟ تو ہمارے یہاں در حقیقت وہ کام ہو رہا ہے کہ جس سے ہم اپنے دشمنوں میں مزید اضافہ کر رہے ہیں. اب آپ کہیں ممکن ہے یہاں نہیں ہو رہا, تو آپ کو تعجب ہوگا, گاؤں دیہاتوں میں کبھی جا کے آپ باتیں سن لیں بعض ہمارے جوہلا کی, خصوصاً پنجاب میں جا کے سن لیں, تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ جو کچھ شیعت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ اس میں اچھا خاصا دخل ہمارے جوہلا کا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. جناب سیدہ کی شہادت بھی ایک اہم موضوع ہے, اور ہم سب پر لازم ہے کہ جب بھی جناب سیدہ صلوات اللہ وسلام علیہا کی مجلس یا ایام کا ذکر ہو تو لفظ شہادت استعمال کریں, اس پہ کمپرومائز نہ کریں. کل آپ آفس جائیں, اسکول جائیں, کالج جائیں, یا مثال کے طور پہ آپ گئے ہیں, جیسے فرض کریں جی خراسان, تو آپ کا ایک دوست ملا جو سولجر بازار میں رہتا ہے, اس سے آپ کہیں کل میں آیا تھا یہاں, وہ پوچھے کیوں آئے تھے, نہ کہیں مجلس میں آیا تھا, بلکہ کہیں کہ حضرت فاطمہ کی شہادت کی مجلس میں آیا تھا, فقط اتنا, نہ کہیں کام سے آیا تھا. ذرا سے 2 جملے زیادہ کہیں یہ تبلیغ ہے. بالآخر ایک وقت آئے گا کہ لوگ سن سن کے کہیں گے کیا حضرت فاطمہ شہید ہوئیں, پھر آہستہ آہستہ کلیئر کریں کہ جناب سیدہ کے ساتھ کیا ہوا. جہاں بھی اشتہار لکھیں تو کوشش کریں کہ اگر آپ نے اتنا اتنا لکھا ہے مجلس بے سلسلہ ہے, تو شہادت اتنا بڑا ہو, مجلس بے سلسلہ ہے, شہادت حضرت فاطمہ, باقی سلام اللہ علیہ, حضرت, بے سلسلہ, یہ سب چھوٹا کر دیں. شہادت فاطمہ اتنا بڑا ہو. وجہ کیا ہے کہ ابھی ہمیں بہت سا کام کرنا ہے کہ جب ایک زمین ہموار ہو, لوگوں کے ذہن تک یہ بات پہنچے کہ حضرت فاطمہ کو مارا ہے, حضرت فاطمہ کو شہید کیا ہے.
نہ بالکل وہ کیفیت کہ کسی کی دل آزاری کریں، نہ بالکل یہ کیفیت کہ اپنی زبان سے کوئی تبلیغ ہی نہ کریں، بل امر بین امرین، بلکہ ایک درمیانہ راستہ کہ بہترین طریقے سے گاہے بگاہے لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ کیا ہے جی، محلے میں ہمارے گھر میں حضرت فاطمہ کی شہادت کی مجلس ہے، جتنا انسان اس قسم کا کام کر سکتا ہے کرے۔ لہٰذا ہمیشہ جناب سیدہ کی مجلس میں ایک دو واقعات کی جانب ہم توجہ دلاتے ہیں، اور خداوند تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے حج و عمرے کی، تو پھر آپ بھی جا کے یہی کام کریں۔ وہ یہ کہ جب بھی ہم جنت البقیع میں گئے تو ہمیشہ یہ کوشش کی کہ لوگوں کو جناب سیدہ کی گمنام قبر اور مظلومیت جناب سیدہ کے بارے میں آشنا کیا جائے۔ لہٰذا اس سلسلے میں بعض دفعہ ہم جنت البقیع میں ہوتے تھے، 2 گھنٹے ہوتے تھے، لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ جہاں پر ائمہ علیہم السلام کی قبر ہے وہاں نہیں ہوتے تھے۔ کیوں کہ اگر یہاں رہیں تو اور لوگوں کو کون بتائے گا کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا؟ یعنی ہمارا یقین تھا کہ اس وقت ایک ہم نے مختصر سی زیارت کر لی، ائمہ کو سلام کر لیا، اب ائمہ اس میں خوش ہیں کہ ہم جنت البقیع میں گھوم گھوم کے لوگوں کو جنت البقیع کا انٹروڈکشن بھی کراتے رہتے تھے اس دوران، اور جناب سیدہ کی مظلومیت سے آشنا بھی کراتے رہتے تھے۔ اور ہمارا یقین تھا کہ اس وقت یہ ائمہ کی قبور مطہر کے سامنے کھڑے ہو کے زیارت کرنے سے بہتر ہے کہ ائمہ علیہم السلام کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے فضائل اور مصائب اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اور جو کچھ ائمہ بتانا چاہتے ہیں، پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، وہ گھوم پھر کے پہنچائیں۔ یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے زیارت پڑھتے رہیں۔ ایسا نہیں کہ زیارت نہ پڑھیں، آپ جائیں زیارت پڑھیں، بعد میں کیا کریں؟ جو آپ کو پاکستانی ملے احترام کے ساتھ بتائیں کہ جناب سیدہ کے ساتھ کیا ہوا۔ کہاں سے گفتگو شروع کریں؟ مثال کے طور پہ جو خود ہمارا طریقہ تھا کہ عام طور پہ لوگ سوال کرتے تھے قبریں کیا ہیں، بتائیں کس کی کون سی قبر ہے، تو مثال کے طور پہ بتانا شروع کیا کہ یہ جناب ام البنین کی جناب صفیہ کی قبر ہے، یہاں پر امہات رسول اللہ کی ازواج رسول اللہ کی قبور ہیں، یہ جو ہیں 4 قبریں، ایک امام حسن، امام حسین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق کی ہے، یہ جو اوپر قبر ہے یہ شاید جناب عباس ابن عبد المطلب کی ہے، اور اسی طرح سے قول ہے کہ قبر جناب سیدہ بھی یہیں کہیں ہے لیکن وہ گمنام ہے، حضرت علی نے قبر کو چھپا دیا تھا، جناب سیدہ کی وصیت تھی کہ میری قبر کو گمنام کر دینا۔ اب باقی لوگ سوال کرتے تھے ایسا کیوں تھا، تو ان کو بالآخر پوری تفصیل انسان بتائے تاکہ لوگوں کی توجہ ہو کہ تاریخ اسلام میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ ہمارے یہاں الحمدللہ جو واقعہ کربلا اور محرم کا سلسلہ ہے وہ بہترین ہے۔ آج اگر یہ مجالس عزاء امام حسین نہ ہوتی، یہ محرم کا سلسلہ نہ ہوتا، تو ایک بڑی تعداد یزید کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی۔ یہ ہماری مجالس عزا کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا پہچان رہی ہے کہ یزید ہے کون۔ آج دنیا لفظ یزید کو گالی سمجھتی ہے۔ یہ نتیجہ کس چیز کا ہے کہ ہم نے بالآخر لوگوں تک ایک پیغام پہنچایا۔ اب تدریجاً اور بہت سارے پیغامات ہیں جو پہنچانا ضروری ہیں، البتہ اس میں میڈیا کا بڑا دخل ہے۔ اس وقت یاد رکھیں جتنا یہ الیکٹرانک میڈیا ہے اس سے بڑا کام لیا جا رہا ہے اور ہمارے مومنین کے بہت فائدے میں جا رہا ہے۔ البتہ نوجوان یہ ذہن میں رکھیں کہ حرام میڈیا میں کام کرنا، رقص اور موسیقی، فسق و فجور، گناہ کو نشر کرنا، گناہ کی ریکارڈنگ کرنا، گناہ کو آگے لے جانا کیبل کے ذریعے سے یا ٹیلی کاسٹ کرنے کے ذریعے سے، یہ سب حرام ہے۔ کون سا کام کرنا ہے؟ وہ کام کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے مذہب حقہ اہل بیت کی ترویج ہو۔ ہاں خبروں کا کام کریں، کارٹون کا کام کریں، جائز قسم کے ایڈورٹائز کا کام کریں، خبروں کا کام کریں، جائز قسم کے بعض اگر ڈرامہ ہوں، ڈاکومنٹریز ہوں، اس کا کام کریں، لیکن جہاں پر حرام چیزیں ہوں وہ حرام ہیں۔ تو یاد رکھیں جتنا جتنا میڈیا بڑھتا چلا جا رہا ہے اور مختلف چینلز پر شیعوں کا انٹروڈکشن ہوتا چلا جا رہا ہے، تو لوگوں کے دماغوں پہ جو پردے پڑے تھے وہ ہٹتے جا رہے ہیں۔ اب پہلے جیسا تعصب نہیں رہا، آج پہلے جیسا تعصب نہیں ہے۔ بعض دفعہ مثال دیتے ہیں کہ سعودی عرب ایک دفعہ ہم جب گئے حج پر تو محرم کے 4-5 مہینے بعد کے ایام تھے، 6-7 مہینے بعد، تو اس سال
المنار جو ٹی وی ہے حزب اللہ کا، انہوں نے نشر کیا محرم کے بارے میں ایک پروگرام عربی میں، جس میں فلسطین کے علماء تھے اور لبنان کے شیعہ علماء اور فلسطین کے اہل سنت علماء. انہوں نے صرف واقعہ کربلا کو ڈسکس کیا، بنو امیہ کے مظالم کو ڈسکس کیا بس، اور فضائل اہل بیت مختصر سے. اور کیا ہوا امام حسین کے ساتھ، بنو امیہ کیا کردار تھا تاریخ میں، یہ ڈسکس ہوا. کہاں سے ڈسکس ہوا؟ ایک شیعہ ٹیلی ویژن سے. سعودی عرب میں بھی اسے دیکھا گیا تو بعض افراد نے خود ہمیں بتایا کہ اگلے دن جو ہم آفس میں پہنچے تو بعض عرب یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ سیدنا حسین کے ساتھ یہ ہوا اور بنو امیہ ایسے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ میڈیا کا اس میں بہت بڑا دخل ہے. لہذا کمیونیکیشن بعض دفعہ ایک فرد کے ساتھ ہے اور بعض دفعہ بہت سارے افراد کے ساتھ ہے، جسے کہا جاتا ہے ماس کمیونیکیشن، یعنی ایک بڑے پیمانے میں لوگوں کے ساتھ تعلق کو برقرار کرنا اور پیغام پہنچانا. ماس کمیونیکیشن کس کے ذریعے سے؟ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے. زیادہ بہتر آج کل کس کے ذریعے سے ہے؟ جو بیک وقت لاکھوں افراد سن رہے ہو ہماری بات کو. بیک وقت لاکھوں افراد پڑھتے نہیں ہیں، لیکن بیک وقت لاکھوں افراد سن رہے ہو بات کو، وہ ہے یہ الیکٹرانک میڈیا. جتنا پیغام پھیل رہا ہے اتنا لوگ شیعت کو پہچان کے قریب آ رہے ہیں. اب وہ پہلے والا زہر جو ہمارے خلاف لوگوں کے دلوں میں تھا وہ نہیں رہا ہے. لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جتنا ہو سکے خود ہم پہلے شیعت کو سمجھیں کہ اصول دین کیا ہیں، فروع دین کیا ہیں، اور دوسروں کو سمجھائیں. آپ کو تعجب ہوگا کہ بعض جگہ جب آفسوں میں اللہ کے بارے میں شیعہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، تم لوگ بھی ایسے مانتے ہو اللہ کو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ممبر سے اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. اگر کہیں رکھ دیا جائے معرفت خدا کے اوپر اشرا تو بعض وہ لوگ کہیں گے یہ کیا ہے. کیونکہ سوال کیا جائے امام حسین نے کس کے لیے جان دی تھی؟ اس کی معرفت. جناب زینب نے کس کے لیے اسیری کو گوارا کیا تھا؟ اس کی معرفت. بس جس کے لیے جناب زینب نے مصائب اٹھائے، جس کے لیے امام زین العابدین نے مصائب اٹھائے، جس کے لیے امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، بس وہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اللہ کا ذکر بالکل نہیں اور اللہ کو ہم مانتے نہیں نا. سب سے بہتر طریقے سے ہم مانتے ہیں، ابھی بھی ہم سب سے بہتر طریقے سے مانتے ہیں، کیونکہ ہم توحید کے بعد عدل کے قائل ہیں. ہم میں سے کوئی بھی جاہل سے جاہل شیعہ اس کا قائل نہیں ہے کہ اللہ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا. لیکن افسوس کے ساتھ وہ لوگ جو ہم پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ان کے مسلم عقائد میں سے ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید، اور دے تو معاذ اللہ اپنی بائیں ٹانگ جہنم میں ڈال دے گا. ایسے افراد آج توحید کے پرچم دار بنے ہوئے ہیں، اور ہم جو صحیح معنی میں توحید کے ماننے والے ہیں اور صحیح معنی میں توحید کے پھیلانے والے ہیں، ہمارے خلاف لوگ گفتگو کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم موقع دے رہے ہیں. وہ بھی وجہ ہیں اور بلا وجہ بھی وہ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں کچھ کہیں وجہ ہم لوگ بھی ہیں، کہیں 100% نہیں تو کم سے کم 20% ضرور. لہذا سب سے اہم چیز یاد رکھیں اصول دین کی معرفت اور فروع دین کی معرفت. ایک صاحب کے بقول لیکن جاہل کتنا خطرناک ہوتا ہے. ایک صاحب نے جو خود اہل سنت میں سے تھے ہمیں بتایا کہ میرے دوست کا ڈرائیور تھا. کہنے لگے میں گیا پنجاب میں کسی علاقے میں تو ہمارا جو دوست تھا یا جان پہچان کا رشتہ دار جو بھی ان کا ڈرائیور تھا. تو وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یہ بات ایک دفعہ پہلے کہ یہ ڈرائیور جو ہے شیعہ ہے. اور ایک دن ڈرائیونگ کے دوران کہنے لگے کہ شیعہ جو ہیں رسول اللہ کو نہیں مانتے. تو یہ صاحب جو سنی تھے وہ کہنے لگے ہمیں نہیں ایسی بات نہیں، وہ مانتے ہیں. کہنے لگے ڈرائیور سے پوچھ لو. ڈرائیور آگے بیٹھا تھا، اس سے پوچھا کیا تم لوگ مانتے ہو؟ تو ڈرائیور بولا نہیں جی ہم تو صرف مولا علی کو مانتے ہیں. کہا دیکھا سنا. وہ صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے اس ڈرائیور کو ڈانٹا بہت بری طرح سے، کیا بکتے ہو میاں، فضول بکتے ہو تم، بالکل مانتے ہیں شیعہ، تم نہیں جانتے شیعت کو. اب آپ تصور کریں اس اہل سنت کو کچھ معرفت تھی تو اس نے دفاع کیا. لیکن اگر یہ ڈرائیور 50 افراد کے درمیان کہتا کہ ہم نہیں مانتے کہ جاہل آدمی، تو کیا ہوتا؟ البتہ جہالت جو ہے وہ کچھ ادھر بھی ہے کچھ ادھر بھی ہے. اب تک جو گفتگو ہوئی وہ تو ہوئی، کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن ساتھ میں ایک ایسی گفتگو ہو جائے جس میں خود آپ لوگوں کو ایک
لطف بھی محسوس ہو، البتہ اس کو لطیفہ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک واقعہ ہے، تو تصور کریں کہ دونوں طرف کے جاہل کس کس قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک ہمارے دوست مولانا وہ فرماتے ہیں کہ میں ٹیکسی میں جاتا تھا، اور ٹیکسی کسی شیعہ کی تھی، ٹیکسی شیعہ کی تھی، وہ مجلس پہ جاتے تھے، اور آگے گاڑی میں لکھا ہوا تھا یا علی مدد۔ تو کہنے لگے ایسے، میں نے تو باتوں میں کہا، میں نے کہا کہ یہ تم نے یا علی مدد لکھا ہوا ہے تو کبھی کوئی مشکل تو نہیں ہوتی؟ کسی کوئی پیسنجر آتا ہو بحث کرتا ہو؟ کہنے لگے ہاں ہوتی ہے بعض دفعہ۔ ایک دفعہ ایک آئے تھے حافظ صاحب، تو کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے انہوں نے کہا کہ یہ بدعت ہے، شرک ہے۔ تو یہ شیعہ ڈرائیور کہتا ہے کہ حافظ صاحب نہیں، ایک آدمی آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ بدعت ہے۔ تو کہنے لگے، وہ ڈرائیور کہنے لگا کہ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو میں تو ہوں پڑھا لکھا آدمی، یہ مجھے نہیں معلوم کہ تم بھی پڑھے لکھے ہو یا نہیں ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی حافظ ہوں۔ کہا کہ ہاں اب ہوگی بات، کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا نادِ علیہ مظہر العجائب؟ تو وہ حافظ صاحب بولے کہ ہاں یہ تو ہے۔ اب آپ تصور کریں، یہ ہمارے یہاں کا آدمی اور وہ ادھر کا آدمی، صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ تو سب سے اہم ذمہ داری یاد رکھیں ہر نوجوان کے اوپر کہ وہ اصول دین اور فروع دین کو سمجھے۔ کم سے کم یہ لازم ہے، واجب ہے، کتاب کی دکانوں پہ جائے، کہے کہ مجھے کوئی سادہ سا قاعدہ اصول دین اور فروع دین کا دو۔ تنظیم المکاتب کے قاعدے بالکل والیوم 1 سے اطفال سے شروع ہوتے ہیں، 5-6 تک جاتے ہیں، بہترین سادے سے قاعدے ہیں۔ حتیٰ ایک 60 سال کا آدمی بھی اگر پڑھنا شروع کرے پہلی دفعہ تو کہاں سے پڑھے؟ اگر اس کو مہارت نہیں ہے تو آدھے گھنٹے میں تو خیر نہیں، بلکہ سمجھ لیں 10 منٹ کے اندر پہلا قاعدہ ختم ہو جائے گا۔ وہاں سے دیکھیں عقائد کو، یہ سوچ کے نہیں کہ جی مجھے بہت آتا ہے، بلکہ ہمیشہ ہر علم کو ابتدا سے دیکھنا چاہیے، واقعاً مجھے آتا ہے کہ نہیں آتا۔ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ، اللہ میں کون سی صفات پائی جاتی ہیں، کون سی نہیں پائی جاتی، تاکہ اپنے مذہب کی معرفی کرا سکے۔ یہ کیفیت نہ ہو کل کو پوچھے تم اللہ قادر مانتے ہو کہ پتہ نہیں، ہم نہیں پڑھتے دین میں۔ بعض کا جواب یہ ہوتا ہے ہم نہیں جانتے دین کو، یعنی کہ واقعاً ایک شیعہ کے لیے جائز ہے کہ وہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم قادر جو ہے صفات ثبوتیہ میں یا سلبیہ میں، یعنی اللہ قادر ہے یا نہیں ہے۔ سادی چیزیں کہ جو مکتب کے بچے بھی جانتے ہیں۔ اللہ محل حوادث نہیں ہے، کیا معنی ہے اس کے؟ اگر ہمارے شعراء جانتے ہوتے تو بعض دفعہ فضول شعر نہ کہتے۔ مثال کے طور پہ کون سے فضول شعر؟ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ جہالت کا۔ ایک دن علامہ طالب جوہری صاحب کے پاس ہم تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں شعر ایک صاحب دے گئے تھے، اس وقت دے گئے، میں نے پڑھے نہیں، اب پڑھیں، تو میں نے ان کو بلوایا ہے کہ بھائی کیا تم نے یہ خرافات بک کے گئے ہو؟ لکھ کے گئے تھے، یعنی شعر لکھے ہوئے تھے۔ اس میں امام حسین کے لیے ظاہر ہے اس کو تکے بنانے تھے، بولنا تھا۔ شاعر کا تو کام یہ ہو گیا نا، جو فٹ بیٹھ جائے لفظ تو وہ ہو گیا، جبکہ شاعر کے نہیں ہے۔ شاعر کا کام ہے کہ پاک نظریات کو اچھے الفاظ میں ڈھال کے لوگوں کے ذہن تک تیزی سے پہنچائے، پاک نظریات کو، صاف نظریات کو، جو جس کا دار و مدار قرآن و اہل بیت پہ ہو، نہ یہ کہ جو بھی تک بندی ہو جائے اس کو فٹ کر دے۔ امام حسین کے لیے وہ شاعر کیا کہتا ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ کیا معنی ہوا لم یلد؟ امام حسین سے کوئی پیدا نہیں ہے، یعنی امام زین العابدین کو نکال دیا۔ ولم یولد، کسی سے وہ پیدا نہیں ہے، مولا علی کو بھی باپ ہونے سے انکار کر دیا۔ پتہ چلا شاعر اہل بیت نے بیک وقت امام حسین کا رشتہ مولا علی سے بھی توڑ دیا اور امام زین العابدین سے بھی توڑ دیا۔ یہ ہو گیا شاعر اہل بیت۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اصول دین اور فروع دین سے آشنا ہی نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی جانب توجہ ہو۔ مثال کے طور پہ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کیا کہتے ہیں؟ اوپر والا دیکھ رہا ہے، یہ ایسے کہتے ہیں یعنی اللہ اوپر ہے۔ تو یہاں کہا جائے گا اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اوپر ہے، ایسا نہیں، شرک ہے۔ ہمارا زیادہ سے زیادہ جملے کی تفسیر جو کی جا سکتی ہے کیا؟ یعنی ہمارا اشارہ ہے جو سب سے بلند ذات ہے۔ ورنہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کسی بھی سمت نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہے۔
سمت جو چیز ہوتی ہے، اگر کوئی چیز سامنے ہے تو اس کا مطلب ہے پیچھے نہیں ہے، جو چیز اوپر ہے اس کا مطلب ہے نیچے نہیں ہے، جو چیز جہاں پر ہے تو چاہے وہ کئی ارب اور کھرب میل کی کیوں نہ ہو، بالآخر وہ محدود ہے، مختصر ہے، جبکہ اللہ لامحدود ہے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری جو ہر شخص کے اوپر لازم ہے، معرفت اصول دین و فروع دین، نہ اس کے بغیر انسان صحیح مومن بن سکتا ہے، نہ شاعر بن سکتا ہے، نہ استاد بن سکتا ہے، نہ کچھ بن سکتا ہے۔ شیعت کا کام تو خراب کر سکتا ہے لیکن شیعت کی خدمت نہیں کر سکتا۔ بالکل ویسے ہی جیسے بعض شعراء نے کہیں قرآن کے لیے کہہ دیا قرآن گا رہا ہے، بارات کے آگے آگے قرآن قصیدے گائے، تو کہیں پہ پائل سے نما کی جھنکار آ رہی ہے۔ تصور کریں، پائل سے نما کی جھنکار آ رہی ہے۔ پیارے خان نے تو کفر کی حد کر دی، خیر وہ بیچارے نہیں جانتے تھے، اللہ انہیں معاف کرے، تو جناب سیدہ کے پاؤں میں انما کی نالین پہنا دی۔ ایک جناب سیدہ کی شادی اور اس میں 1000 قسم کے کفریات۔ یہ قصیدہ اگر آپ سن لیں، یسرب نو جامڑائیں اور کاپی پینسل لے کے بیٹھیں اور صرف یہ سوچیں کتنے کفر ہیں اس میں۔ تو جناب سیدہ کا جو سب سے اہم مرحلہ تھا زندگی کا، یاد رکھیں، وہ دین کا دفاع تھا۔ اور بعد رسول اللہ سب سے پہلے اگر کسی نے دین کے لیے جان دی تو وہ ذات ہے جناب سیدہ کی۔ سب سے پہلے اگر کسی نے جان دی، اپنا خون دیا، اپنی اولاد کو قربان کیا، تو وہ ذات ہے جناب سیدہ کی۔ لہذا جناب سیدہ کا جو سب سے اہم عمل ہے بعد رسول اللہ، دین کا دفاع، اور دین کے دفاع میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ امامت مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے۔ اگر سوال کیا جائے کہ سب سے پہلے امامت کے لیے کس نے جان دی، تو جواب دیا جائے گا جناب سیدہ نے۔ سب سے پہلے کس نے اپنا خون دیا امامت کے لیے، تو جواب دیا جائے گا جناب سیدہ نے۔ سب سے پہلے کس کے گھر کا گھراؤ ہوا، کس کے در کو جلایا گیا، کس پہ تازیانہ پڑا، کس پہ تماچا پڑا، کس کی اولاد کو قتل کیا گیا، تو جواب دیا جائے گا جناب سیدہ۔ جناب سیدہ جب دنیا میں نہیں تھیں تو اس مقام پر تھیں کہ جناب خدیجہ فرماتی ہیں کہ یہ مولود مجھے تسلی دیتا ہے اور میرے غم کو کم کرتا ہے اور میرے دل کو بہلاتا ہے۔ جناب خدیجہ کی تنہائیوں میں مونس تھیں، اور جب دنیا میں قدم رکھا تو 5 سال کی تھیں تو جناب سیدہ جناب خدیجہ کا سایہ سر سے اٹھا تو اپنے بابا جناب رسول اللہ سے مزید محبت نہیں مانگی کہ مجھے ماں کی محبت دو، بلکہ جناب سیدہ یہ جانتی تھیں کہ میری ماں بھی دنیا سے چلی گئی اور میرے والد کے چچا بھی دنیا سے چلے گئے جناب ابو طالب۔ لہذا جناب سیدہ نے رسول اللہ سے مزید محبت نہیں مانگی، بلکہ اتنی محبت دی اس کم عمری میں کہ رسول اللہ کو کہنا پڑا فاطمہ تو ام ابیہا، کہ فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ ماں کی محبت دی جناب سیدہ نے، بیٹی کی محبت نہیں مانگی۔ جب اگلا مرحلہ آیا اسلام کے دفاع کا تو جناب سیدہ آگے آگے، جب ازدواج ہوئی تو بہترین بیوی، جب ماں بنی تو بہترین ماں، اور جب بعد رسول اللہ اسلام کے دفاع کا وقت آیا تو سب سے پہلے اپنا خون پیش کر دیا۔ خصوصاً نوجوان لڑکیاں اور لڑکے جانب توجہ رکھیں کہ آج جو کیفیات ہیں بہت ہی مختصر الفاظ میں بیان کریں کہ بعض جگہ لڑکوں کے خرچے بہت زیادہ ہیں۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ادھیر عمر یا بوڑھے باپ سے کچھ دعائیں لینا چاہتے ہیں اور اس کے پرابلم کم کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ بیجا بوجھ نہ ڈالیں، خواہشات نہ کریں۔ یہ کیفیت نہ ہو کہ پینٹیم 3 ہے تو 4 چاہیے، بلکہ یہ سوچیں کہ پینٹیم 2 سے کیسے کام چلے جو میرے باپ کی مشکلات میں آسانیاں کمیاں واقع ہوں، نہ کہ میں باپ کی مشکلات میں اضافہ کروں۔ گٹر اور گلیوں میں بیٹھنے کے بجائے اور تفریح کرنے کے بجائے یہ سوچیں کہ اتنی دیر میں کتنے بچوں کو میں پڑھا سکوں تاکہ اپنا خرچہ نکالوں اور اپنے باپ کی کچھ مشکلات کو کم کر سکوں۔ سب سے اہم عبادت یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی مشکلات کو کم کریں، نہ یہ کہ اپنے ماں باپ کو مزید مشکلات میں ڈالیں۔ اسی طرح لڑکیاں ذہن میں رکھیں کہ بعض جگہ جو لڑکیوں کا سلسلہ چل رہا ہے کہ
50 اور 55 سال کی ماں کہ جو 150 بلڈ پریشر میں مبتلا ہے روٹیاں پکا رہی ہے اور لڑکیاں انٹرنیٹ پہ بیٹھی ہیں، یا یہ کہ ماں سے کہہ رہی ہیں کہ ہم پڑھائی کر رہے ہیں، ہم بھی پڑھائی کرتے ہیں، ابھی بھی اب تک پڑھ رہے ہیں ہم بالآخر۔ یاد رکھیں کہ انسان پڑھے، حتیٰ امتحان کی رات بھی پڑھے، اور لگاتار پڑھنا کسی کام کا نہیں ہے، تھوڑا سا گیپ دینا چاہیے، فزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، اور سب سے بہتر فزیکل ایکٹیویٹی یہ ہے کہ اپنی ماں کا ساتھ دیں، کیونکہ جو لڑکی اپنی ماں کے اوپر رحم نہ کرے 150 اور 140 اور 160 بلڈ پریشر میں، وہ کس پہ رحم کرے گی بالآخر؟ وہ کون سا گھر آباد کرے گی؟ یہ وہ کیفیت لڑکیوں کی جو آج کل نظر آ رہی ہے کہ ماؤں کو، بعض کو ہم نے دیکھا کہ بلڈ پریشر ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، چہرے پہ ورم ہے، پاؤں پہ ورم ہے، کیا لڑکیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہی ہے جی؟ انٹرنیٹ کے اوپر چیٹنگ ہو رہی ہے۔ کیا جی یہ پکا نہیں سکتی؟ کیا ہو رہا ہے جی؟ ڈرامہ دیکھ رہی ہیں۔ بس یاد رکھیں سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے، ماں باپ کے پرابلم کو سولو کیا جائے، چاہے وہ اکنامکلی پرابلم سولو کریں، چاہے فزیکلی ان کے پرابلم کو سولو کریں، مشکلات کو حل کریں۔ البتہ یہ ذمہ داریاں فقط بیٹوں کی نہیں ہیں، بیٹیاں بھی ٹیوشن پڑھا کے کما سکتی ہیں، بہترین ثواب کا کام ہے۔ محسوس ہو رہا ہے باپ کے اوپر بوجھ ہے پڑھائی کا، گھر میں ٹیوشن پڑھائیں فضول بیٹھنے سے بہتر۔ لڑکے محسوس کر رہے ہیں کہ ماں کی طبیعت خراب ہے، باورچی خانے کا کام کریں، ثواب عظیم ہے ماں کا ہاتھ بٹانا، عیب نہیں ہے۔ حتیٰ اگر کوئی نوجوان دیکھ رہا ہے کہ ماں کے ہاتھ میں درد ہے یا یہ نہیں کر سکتی ہے وہ نہیں کر سکتی، سارا کام کرے، چاہے وہ روٹی پکانا ہو، اگر پکا سکتا ہے پکائے، لانا لا سکتا ہے لائے، کاٹ سکتا ہے سبزی کاٹے، یہ سوچ کے کرے کہ یہ ماں باپ وہ ہیں کہ اگر انہیں خوش کر دیا تو آخرت بن جائے گی، اگر انہیں خوش کر دیا تو دنیا بن جائے گی، اور اگر ان کے غموں میں اضافہ کر دیا تو دنیا برباد ہو جائے گی، چاہے کچھ بھی بن جائیں۔ لہذا سب سے اہم ذمہ داری جو خصوصاً نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کی خدمت میں عرض کریں وہ ماں باپ کی خدمت ہے، مال کے اعتبار سے، سکون کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے کوشش کریں ماں باپ کے پرابلم کو سولو کریں، کیونکہ آپ لوگ ایسی جناب سیدہ کے ماننے والے ہیں کہ جس نے دنیا میں قدم نہیں رکھا تو جناب خدیجہ کی مشکلات کو حل کیا، اور جناب خدیجہ فرماتی ہیں کہ یہ بچی مجھے تسلی دیتی ہے اور تنہائی میں میرا دل بہلاتی ہے۔ اور جب دنیا میں قدم رکھا تو باپ کو اتنی محبت دی کہ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، اور جب شادی ہوئی تو مولا علی سے سوال کیا جب رسول اللہ نے کیسا پایا، تو مولا علی فرماتے ہیں کہ دین میں بہترین مددگار پایا۔ جب بچے ہوئے تو عالم یہ ہے کہ راضی نہیں ہے کہ مولا علی کو ذرہ برابر تکلیف ہو، اور جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو عالم یہ ہے کہ جناب سیدہ مولا علی کے دفاع میں اپنا سب سے پہلے اپنا خون دیتی ہیں، اپنی جان دیتی ہیں۔ تاریخ میں یہ نقل ہوا، مقاتل میں بیان ہوا کہ ایک دن جناب سیدہ گریہ فرما رہی تھیں، مولا علی نے سوال کیا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو جناب سیدہ نے فرمایا اب کی لما تلقی بادی، میں گریہ کر رہی ہوں ان مصائب کا تصور کر کے جو میرے بعد تم پر پڑیں گے، جو میرے بعد آپ پر مصائب پڑیں گے، میں ان کا تصور کر کے رو رہی ہوں۔ آپ تصور کریں کہ مولا علی کے کیا مصائب تھے جناب سیدہ کے دور میں، کیونکہ تاریخ شیعہ و سنی میں بیان ہوا، سب نے ایسے لکھا کہ مولا علی کے احترام میں کمی آ گئی تھی، لوگ دور ہو گئے تھے، لیکن جناب سیدہ کے دنیا کے جانے کے بعد تو اور زیادہ لوگ دور ہو گئے تھے۔ کتنے دور ہو گئے تھے؟ ایک جگہ مولا علی جناب سیدہ سے فرماتے کہ کچھ لوگوں کو میں سلام کرتا ہوں تو وہ سلام، کچھ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، اور کچھ کو سلام بھی کروں تو وہ جواب نہیں دیتے۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، گوشت گھل چکا ہے اور ہڈیوں پہ فقط کھال رہ گئی ہے۔ اگر سوال کیا جائے کہ مولا علی پر سب سے زیادہ بڑی مصیبت کون سی پڑی، تو جواب دیا جائے گا کہ جس وقت مولا علی کو خبر ہوئی مغرب کے بعد کہ جناب سیدہ دنیا سے چلی گئیں تو غش کھا کے زمین پہ گر چکے۔ اور اگر سوال کیا جائے کہ مولا علی پر کون سی بڑی مشکل پڑی، تو جواب دیا جائے گا کہ جب جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے تو جب زخم پہ ہاتھ پڑا یا نگاہ پڑی یا نیل پہ نگاہ پڑی تو جناب سیدہ کے نیل اور زخم کو دیکھ کے مولا امیر المؤمنین کے گریے کی آواز بلند ہو گئی۔ یہ کون ہے غش کھانے والا؟ یہ کون ہے گریہ کرنے والا؟
یہ فاتح خیبر، فاتح بدر حنین، اسد اللہ غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جناب سیدہ رسول اللہ کی ایک امانت تھی، اور مولا علی کے لیے بڑا سخت وقت تھا کہ اب قبر میں جو رسول اللہ کو جناب سیدہ کی صورت میں امانت واپس کروں گا تو جو امانت مجھے صحیح و سالم ملی تھی اب اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ ایک وقت آیا کہ مدینے میں مولا علی جناب سیدہ کو غسل دینے میں مصروف تھے تو گریے کی آواز بلند ہوئی، تو بعد میں لوگوں نے سوال کیا تو مولا نے جواب دیا کہ روایتیں مختلف ہیں کہ جب نگاہ نیل پہ پڑی یا زخم پہ نگاہ پڑی تو مولا کے گریے کی آواز بلند ہو گئی۔ ایک وقت آیا کہ مولا نے ندا دی، اے حسن آؤ، اے حسین آؤ، اے زینب اور ام کلثوم آؤ، اپنی ماں کو الوداع کہو۔ مولا فرماتے ہیں لقد حنت وعنت ومدت یدہا وضمتہما الی صدرہا، کہ فاطمہ نے ایک آہ علی، گریے کی آواز بلند ہوئی، بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ عاطف غیبی نے ندا دی، اے علی بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دو، بچوں کے اس عمل سے ملائکہ رو رہے ہیں۔ مولا نے آگے بڑھ کے بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دیا۔ آج تو مولا نے جدا کر دیا، بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ 11 ہجری ہے، لیکن 50 سال بعد 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں حسین کے سینے پہ سکینہ کا سر ہوگا۔ زجر بن قیس ندا دے گا، اہل حرم کوفہ جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، بیبیاں حسین کی میت کو نہ چھوڑیں گی، تو کبھی تعزیانے پڑیں گے تو کبھی تم۔ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یا اللہ جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما، مرحوم کے درجات کو بلند سے بلند فرما، اگر کچھ گناہ ہیں تو ان کو معاف فرما، اگر کوئی قضا عبادت ہیں تو وارثوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما۔ التماس سورہ فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لیے، خصوصاً سید مظہر علی زیدی ابن سید حسین زیدی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر واحشرنا مع محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه